अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान हमेशा से प्रॉक्सीज का मरकज़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जंगें लड़ी गई जो इसके अवाम के फहम और फरासत से मावरा रही। एक वॉर तो मशरक़ी पाकिस्तान को बेस बना के लड़ी गई, वो चूँकि हमसे अलग हो गया और बहुत दूर भी था, इसलिए अहले पाकिस्तान के अज़हान के अंदर उस जंग का और उस जंग के नतीजे की तबाही का कोई जिक्र नहीं मिलता। वो मशरक़ी पाकिस्तान वालों ने भुगती और हम अहले पाकिस्तान उससे बेखबर रहे। दो जंगें जो हैं प्रॉक्सी की जंगें 71 के बाद से पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। रूस और अमेरिका की जंग थी, अमेरिका और अमेरिका की जंग थी, और वो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी गई। हम उसका मरकज़ बने। लेकिन ये पहला मौका है कि अब पाकिस्तान जो है वो बज़ाते खुद और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हिसाब से पंजाब, वो इस प्रॉक्सी वॉर का मरकज़ बन गया है। आप उसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि इस वक्त चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है। दफ्तर ख़ारजा ने ज़राए के हवाले से ये ख़बर लीक की है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा, जो चीन के अंदर मौजूद हुकूमती हायरार्की में दूसरे ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते हैं, यानी कि वज़ीर आज़म नहीं समझे जाते या वज़ीर आज़म नहीं हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं। और वो वज़ीर ख़ारजा हैं जो जब पाकिस्तान के सिपह सलार हाफ़िज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब चीन के दौरे पे जाते हैं तो उनको ख़ास तौर पे बुला के मिलते हैं। हालांकि वज़ीर अगर आर्मी चीफ गया था तो वो आर्मी चीफ से मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वज़ीर दिफा से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन उनको सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्स जो है चीन का वो मिलता है और स्क्रीन की तरफ ऐसे करके उंगली करके तस्वीर बनाता है और वो तस्वीर चाइना के मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को जारी की जाती है। ये बहुत सारी मीनिंगफुल बातें। तो उसके बाद वो ऐलान करते हैं कि जी आप चलें, हम आपके मुल्क के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही वो ऐलान करते हैं तो ज़मान पार्क के अंदर कैद एक फिर ज़ख्मी, पहले ज़ख्मी हुए थे, फिर ठीक हो गए, टांग ठीक हो गई, रैलियों के अंदर आना जाना शुरू हो गया, बाल्टी पहन के बाहर निकलना शुरू हो गए, लेकिन अब फिर ज़ख्मी हो गए हैं। और शौकत खान, उनके माँ के हॉस्पिटल ने उन्हें, माँ के नाम पे बने हॉस्पिटल ने उन्हें ताहुक्म सानी जो है वो इजाज़त दे दी है, बल्कि हुक्म दे दिया है कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें। और ताहुक्म सानी इस हुक्म के बाद वो किसी भी अदालत में और किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश ना होने का जवाज़ उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है। वो रिपोर्ट उन्होंने मीडिया को भी जारी करना गवारा नहीं किया। तमाम मीडिया के ऊपर ज़राए के हवाले से खबर चल रही है, यानी किसी को ज़ुबानी बताया गया है कि ये कुछ हुआ है, किसी को उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई जो शौकत खानम ने इमरान अहमद खान न्याजी को दी है। और 5 लोग बैठे हुए हैं न्यूज़ रूमों के अंदर, किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो पूछें। ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਸਾਕਬ ਨੂੰ ਆਰ ਖਰਲ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ इमरान रियाज खान की आपस लड़ाई हो रही है, आपस लड़ी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उधर न्यूज़ रूम के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स नहीं पूछ रहा कि भाईजान बेटा इसके डॉक्यूमेंट तो दे, ये रिपोर्ट तो निकाल किसी तरीके से। बस शल 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 फटे चल गए। तो वो जनाब चीन के वज़ीर ख़ारजा आएंगे तो वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर उनके अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। उनके ऊपर इंटरनेशनल सफ़री पाबंदियाँ हैं, तो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करके उनको पाकिस्तान के सफ़र की इजाज़त ली है और उस इजाज़त के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। और यूँ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की एक फरीकी मुलाकात भी होगी। और इसको सुनते ही ज़मान पार्क के मुकीम को, जो पहले बनी गाला में छुपा होता था और उससे पहले जो था वो चीफ मिनिस्टर हाउस के में छुपा होता था, वो जो यहाँ पे छुपा हुआ है, उसको तकलीफ शुरू हो गई, उसकी शलवार के अंदर तमूड़ी बढ़ गई और उसने टपना शुरू कर दिया लंगड़ी टंग के साथ। लंगड़ ने टपना शुरू कर दिया कि फौरी तौर पे मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अनारकी की कैफियत पैदा की जाए। बिल्कुल उसी तरह इसने 126 दिन का धरना दे के चीन के सदर प्रेसिडेंट शी का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करवाए रखा कि सी पैक पाकिस्तान बनना शुरू हो जाए। फिर जब उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सी पैक शुरू हो गया, फिर वो इक़्तिदार में लाया गया
پھر اقتدار میں آنے کے بعد اس نے سی پیک کو وائنڈ اپ کر دیا، اور وائنڈ اپ کر کے اس کے تمام ڈاکومنٹس جو تھے وہ آئی ایم ایف کا بہانہ کر کے امریکنز کے حوالے کر دیا، اور امریکن نے ایک ایک گل ہمیں سنا کے ہمیں تانے مینے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساڈے والوں تسی مر گئے، اسی تواڈے والوں مر گئے، لہذا امریکہ سے جو تھا اس کے بعد پھر کیا ملنا تھا، جو کچھ ملا وہ عمران احمد خان نیازی کے پاس ہوگا، قوم کو تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دورے کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی عمران احمد خان نیازی کے اوپر مرگی کے باقاعدہ دورے پڑ رہے ہیں، اور وہ ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار پیدا کرنے کے لیے، جس کے اندر ان کو جناب معزز جج صاحبان جو ہیں عدالت کے، ان کی بھی مدد حاصل ہے۔ آج جناب اس خبر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن معزز جج صاحبان کے سامنے اس وقت دو چیزیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، لیکن اس کو ہم پھر الگ سے ولاگ میں کر لیں گے، پہلے اس کے اوپر آ جائیں۔ عوریہ مقبول جان کو انٹرویو دیا ہے عمران احمد خان نیازی نے۔ عمران احمد خان نیازی نے انٹرویو تو دینا تھا کسی اور کو، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا تھا، لیکن وہ اتنے صدقے واری گئے مراد سعید کے اوپر، اتنے صدقے واری گئے، انہوں نے تو ٹویٹ کیا کہ مراد سعید کو اپنی نمازوں میں یاد رکھیے، ماما اسی کیوں نمازوں سے یاد رکھیے، تو نمازوں میں یاد رکھ، گمراہ شخص، وہ نمازوں میں یاد رکھیے۔ وہ کہنے والا وہ پھر پتہ چلے کہ ویڈیو آ گئی ہے، موصوف جو ہے عمران اپنا مراد سعید سے بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے کہہ لے یار باقی دوسرا کم تو کہتے ہیں شرم آندی ہے ایس عمر دے وچ، یار دیکھو بچے کی سوچتے ہوں گے، ابا جی کی کرتے پڑے گئے چنگے بھلے، جسے کہنا چاہیے باعزت خاندان کا تو چشمہ چراغ ہے، اور بچے جب بڑے ہوں گے، یہ بچے پوچھے نہ بھی یار، بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے ذہنوں پہ کیا گزرے گی کہ ابا جی کی کرتے پڑے گئے سن، ٹھیک ہے، مراد سعید کے نال۔ تو بہرحال انٹرویو ان کو دینا تھا جی، لیکن چونکہ وہ پھڑے گئے تھے اور بہت زیادہ معروف ہو گئی ان کی بات، تو اس کے بعد پھر عوریہ مقبول جان صاحب کو انٹرویو دیا گیا۔ جھوٹے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اسے جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے، اور اکثر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ پہلے عمران خان کی حکومت جو تھی وہ امریکی سازش سے گرائی گئی تھی، سائفر جو تھا وہ لہرا کے عمران احمد خان نیازی نے ہر جلسے کے اندر شور مچایا کہ جناب امریکی سازش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نہیں امریکی سازش نہیں تھی، وہ تو جنرل باجوہ کی سازش تھی۔ جنرل باجوہ کی سازش کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ محسن نقوی بھی جو تھا اس نے میری حکومت گرائی، محسن نقوی کے علاوہ لندن پلان بھی آ گیا جی، لندن پلان میں میری حکومت گرائی گئی، اور نواز شریف نے میری حکومت گرائی، اور پتہ نہیں اخیر تے لگتا سی کہ جناب لاہور کا پاوا اختر لاوا دا ہی نہ لگ جانا کہ وہ نے میری حکومت گرائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی نے میری حکومت نہیں گرائی، میں خود گرائی۔ اور کیوں گرائی؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو نکالا تھا، یاد ہے نا، اس نے کفر بولا تھا، اس نے کفر بکا تھا، اس نے عمران احمد خان نیازی نے کفر بکا تھا اس نے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ جاؤ اور لوگوں کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، اس نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے ساتھ اکویٹ کر لیا تھا، یا اس مرتبے کے اوپر فائز کر دیا تھا۔ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اب فرمایا ہے کہ جناب تب میں نے لوگوں کو بھیجا تھا، تو جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ گئے، لوگوں نے بوا کھولتے ہیں کچھ چنڈا کرائیاں، لوگ گالاں نکالی اور کہا کہ تم نے مہنگائی کر دی ہے۔ اب یہ وہ ویلا ہے جب اس کی حکومت جا چکی ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگ یہی بلیو کرتے تھے کہ مہنگائی کا جو طوفان باد و بارہ جو چل رہا ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے باعث چل رہا ہے۔ اور پھر عمران احمد خان نیازی نے اپنی حکومت جانے کے اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 9 ماہ کے بعد حکومتیں توڑ دی۔ 9 ماہ جو ہے وہ بڑا میننگ فل ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت ختم کیے جانے کے 9 ماہ کے بعد اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ انہوں نے انکشاف فرمایا ہے کہ ہم نے حکومتیں اس لیے توڑی تھیں، یعنی نہ امریکہ کا سائفر قصوروار تھا، نہ حسین حقانی قصوروار تھے، ڈاکٹر حسین حقانی قصوروار تھے،
نہ جنرل باجوہ قصوروار تھا، نہ محسن نقوی قصوروار تھا، نہ اختر لاوا قصوروار تھا، قصوروار میں خود ہی تھا، اور میں نے اپنی حکومت توڑی تھی، اور حکومت توڑی تھی کہ الیکشن ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیں الیکشن نہیں کروا کے دے رہے۔ کیا انٹرویو لینا ہے؟ ساری عمر انہوں نے صحافت تو کی نہیں، انہوں نے تو خطبہ دیا ہے، اپنا کیا نام ہے ان کا یار، اور یہ مقبول جان صاحب نے خطبہ دیا ہے، خطیب ہے وہ بیسیکلی۔ آپ بڑے آرام سے ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے آؤٹ ویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ خطیب کا کام جو ہوتا ہے وہ ڈائلاگ کرنا نہیں ہوتا، وہ مکالمہ کرنا نہیں ہوتا، وہ خطابت کرتا ہے۔ آپ ان کو مائک دیں، مسجد کا ممبر کے اوپر کھڑا کر دیں، وہ اس کے اوپر خطبہ دے دیں گے۔ تو انہوں نے کیا انٹرویو کرنا ہے، نہ ان کے کوئی جرنلسٹک کریڈینشل ہیں، ساری عمر انہوں نے سرکار کا کھایا ہے، تنخواہ لے کے کھائی ہے، تو نہ ان کے جرنلسٹک کریڈینشل ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ موصوف جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے انٹرویو کیا، تو میرا حاجی بگو یا میں تیرا ملا بگو۔ پہلے وہ سوال کرتے تھے، سوال کر کے پھر اس کا جواب عمران خان کے منہ میں ڈالتے تھے، جواب ڈالتے تھے، پھر وہ جواب وصول کرتے تھے، اور درمیان میں جہاں جہاں پہ ہوتا تھا وہ پھل بوٹی کرتے جاتے تھے۔ لیکن ان دونوں جھوٹوں کو یہ نہیں پتا تھا، یہ بہت بڑا کاذب ہے، اور یہ مقبول جان جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کذب باندھ رکھا ہے اس نے، اور اس شخص کا انجام بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ ہم تو بھائی اونٹوں والے ہیں، ہم تو بس ان کا انجام دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا انجام دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے منہ سے کذب باندھا، پھر وہ اپنا تھوکا ہوا اپنی کی ہوئی کہ اس نے دوبارہ چاٹی، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ کاذب ہے۔ تو دو کاذبین جو تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو سے جو نتیجہ نکلا ہے، میرا تو خیال ہے کہ اولیاء مقبول جان کے خلاف جو شیخ وحیل اصغر صاحب نے واردات تو نہیں ڈالی، انہوں نے جو جہاں سے پکڑا ہے، اب اولیاء مقبول جان کو طلب کر کے باقاعدہ طور پہ اس کو پروسیڈنگ آگے کر دینی چاہیے۔ اس طرح کے جتنے فتنے ہیں اور یہ جتنے جھوٹ بکنے پہ اتر آئے ہیں، اس کے اوپر مذہب کی ملمہ کاری بھی کرتے ہیں، اور مذہب بیچنا سب سے آسان کام ہے، یہ مذہب کی ملمہ کاری بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے انیشیٹو لیتے ہوئے اس شخص کو طلب کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ اس کو باقاعدہ بند بھی کر سکتی ہے، اور کرنا چاہیے ایسے شخص کو جتنا زیادہ فتنہ پھیلا رہا ہو، یہ مجسم فتنہ اور شرارت بھی ہے۔ بہرحال عمران احمد خان نیالی صاحب کو چونکہ یاد نہیں رہتا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا الزام کس پہ لگایا تھا، ایسا وہ اپنے آپ تھی آ گئی۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ میں نے کہا آپ کی خدمت کے اندر دو جھوٹوں کے جھوٹ پھر پکڑے گئے ہیں، تو اس کے اوپر بات کر دیں۔ وہ ہمارے گاؤں میں وہ ایک خاتون تھی، وہ کام شام کیا کرتے تھے، تو مجھے یاد ہے میں بچپن میں گیا پتہ کرنے کہ وہ آئی نہیں ہے، وہ چھٹی پہ گئی ہوئی تھی، کہیں اپنے سسرال گئی ہوئی تھی۔ تو وہ میں نے پوچھا اس کو، چاچا وہ ماسی آئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آ گئی سی پتر، آ گئی سی۔ میں کہا اچھا، تو امی بلا رہے سن، کہنے سن کے کام کر دے۔ کہتا پتر وہ جھوٹا نہیں، 5 پنڈا لے کے آئی سی تے پنڈ چ ونڈن گئی، تھوڑی دیر چ ونڈ کے آئے گی، کوئی جھوٹ دی پنڈ ادھر دے گی کہ اوپر اگلے ہمسائے دے گی کہ ادھر دے گی، آئے گی اور پھر میں کھالتا ہوں۔ اگر تو آپ یہ سمجھ گئے، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں سے جھوٹوں کی پنڈے جو تھی وہ کون بانٹ رہا تھا۔ مجھے ویسے دونوں پہ شک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔